شام کے حوالے سے اور ذر محمد کے حوالے سے اپنے خیالات آپ سے شیئر کریں. جناب اجر گل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ذر محمد کے لیے فاتحہ کر لیتے ہیں کیونکہ سارے موجود ہیں, اس لیے ایک اچھا وقت ہے. گرین اسکائی اشتیاق سستانی, خالد خٹر اور ان کی تمام آرگنائزیشن کو سب سے پہلے دل کی عطا کاریوں سے بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس کروشل ٹائم میں جو اس وقت ایک جیسے ہر چیز کا ایک رواج ہوتا ہے, تو وہ استاد محترم بھی یہی کہہ رہے تھے, میرا خیال ہے یہاں رواج نہیں ہے, لاہور میں ہے, کراچی میں بھی ہے. ہم فلم میں ٹی وی میں کام کرتے کرتے اپنی قدریں بھول جاتے ہیں, بہت پرابلمس ہو جاتی ہیں. ہم کچھ ایسے راستوں پہ چل پڑتے ہیں جن راستوں کا تعین تو ہوا ہوتا ہے, لیکن جان بوجھ کے کئی چیزوں کو ہم لوگ اگنور کر جاتے ہیں. ڈاکٹر نیاز نے بڑے ڈیٹیل سے اس پہ بات کی, اور آگے جو میرے دوست آنے والے ہیں, میرے بڑے سارے چھوٹے, وہ بھی بولیں گے, بات کریں گے. میں نے تو ایک اپرچونٹی یہ ویل کی کہ میں ہمارے دوست ہیں ذوالفقار قریشی کو جانتے ہیں, وحید صاحب کی والدہ کی آج ڈیتھ ہو گئی ہے, تو 5:30 بجے وہاں جنازہ ہے. تو اللہ ان کی بھی مغفرت کرے. جو ہم سے چلے گئے وہ سب, جیسے رشید ناز صاحب ہو گئے, ضیاء الرحمان صاحب ہو گئے, اور بہت سارے سے دوست جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے, تو مجھے معاف کیجیے گا اگر میں نام نہیں مینشن کر پا رہا. ان سب کے لیے بے حد دعائیں, اور یقیناً اللہ پاک ان کی مغفرت کر چکا ہوگا. اب میں کہاں سے شروع کروں, میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ظہر محمد کو, جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ نیاز نے کہا کہ میں تو سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ آپ ہم میں نہیں ہے, یہ لفظ مجھے نہیں سمجھ آ رہا, میں کیسے کہہ سکتا. یعنی +60 سال سے اوپر کا یہ آدمی اتنا ایکٹیو میں نے کبھی نہیں دیکھا, اتنا جفاکش, اتنا محنت کش فنکار, اور اتنا کمیٹڈ آدمی کہ کوئی کہیں کسی جگہ بھی, چھوٹا ہو یا بڑا, جانا ہو یا انجانا, نام والا ہو یا کم نام والا یا بڑے نام والا, یہ شخص ہر وقت پہنچتا تھا, ہر جگہ پہنچتا تھا. اور باوجود اس کے کہ یہ ایک غریب شخص تھا, ہم جیسا, نہ کوئی سواری تھی اس کے پاس, آپ سب گوائیں سے. یہ جو ایک موٹر سائیکل لی, یہ بڑی مشکلوں سے لی. وہ پھر ان کا بچہ یہاں بیٹھا ہوا, وہ خود ہی ایکسپلین کرے گا کہ وہ کس طرح لی. لیکن ساری زندگی اس درویش منش آدمی نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اگر اس کو کسی نے 100 روپے دیا ہے اور 95 روپے کا سودا ہے, تو 5 روپے اس نے واپس دیے اس کو, دیا آپ کیا مالک میرے پاس. لیجیے, اس سے بڑی دلیل میرا خیال ہے اس دور میں, اس وقت میں, کسی کی اچھائی کی یا سچائی کی یا اس کے بڑے ہونے کی کہیں بھی نہیں ملتی. تو میرا خیال ہے یہ جو آپ نے کہا نا لیجنڈ, یہ شاید کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جیسے بڑے بڑے ایکٹرز اور کھلاڑیوں کے لیے یہ نام خاص طور پہ ٹریک کیا جاتا تھا. کبھی کسی جگہ کسی نے مجھے انٹرویو میں کہا, تو میں نے کہا یار یہ مجھے نہ کہو, میں اس قابل آدمی ہوں, مجھے بہت بڑا وزن ہے, اور اس وزن کو اٹھانے کے لیے اتنے طاقتور کندھے چاہیے. تو میرے کندھے اتنے طاقتور نہیں, میں بڑا ناتواں آدمی ہوں, چھوٹا بھی ہوں, اور نہ اتنا کام کیا ہے. تو یہ لفظ مجھے سوٹ نہیں کرے گا, مجھے نہ کہنا. آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ اس شخص کا. اور وہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص, ابھی میں بیٹھا یہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, یہ طارق بھائی کے ساتھ اور نیاز بھائی کے ساتھ اور
دوسرے دوستوں کے ساتھ جہاں جہاں جس فریم میں بھی آیا ہے، اس نے اپنی چھوٹی سی جگہ میں اپنے آپ کو باقاعدہ ریکگنائز کروایا اور رجسٹر کیا. اس کو کہتے ہیں ایکٹر. ایکٹر کے لیے پہاڑ جتنا قد اور بڑا رول نہیں چاہیے. اس کے لیے صرف ایک چیونٹی جتنی رفتار والی چیز اگر اسے مل جائے نا تو وہ اسے F-16 کی طرح اڑا دیتا. اس کے ساتھ بیٹھے یا کھڑے فریم میں جو لوگ تھے وہ بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ اپنے چھوٹے سے کردار میں اپنے لفظوں کے ساتھ اس کو کتنا بڑا ایکسپلوژن دے رہا تھا. یہ ایکٹر کی طاقت. یہ کہیں ٹرین نہیں تھا. ہم بھی کہیں کسی جگہ کوئی ٹرین نہیں ہوئی. ہم خودرو پودے جیسے جنگل میں اگتے ہیں، خود ہی اپنی نشو و نما کرتے ہیں، خود ہی اپنی آبیاری کرتے ہیں، خود ہی کہیں سے پانی آتا ہے قدرتوں سے، اور ہمیں ایک سپلائی لائن ملتی ہے اور ہمیں آکسیجن ملتی رہتی ہے اور ہم کہیں کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے استاد محترم نے کہا، ظہر محمد کی ٹریجڈی یہ تھی کہ یہ ٹاکسک ہو گیا تھا. انگلش کا ایک لفظ ہے، آپ پروفیسر صاحب بھی جانتے ہیں، آپ سارے بھی پڑھے لکھے لوگ. زہریلا. اور یہ زہریلا پن جو ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس کا ہونا حقیقت میں سچائی تھا، ہونا بھی چاہیے تھا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو یہ کر سکتا تھا وہ اس سے کروایا نہیں گیا، جو یہ کہہ سکتا تھا وہ اس سے کہلوایا نہیں گیا، جو یہ منوا سکتا تھا وہ اس سے منوایا نہیں گیا. تو زہر تو بھرے گا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ کائنڈ ہے اور وہ ہاتھ باندھ کے کسی جگہ اوبیڈنٹ ہو کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ وہ غلام ہے یا اسے وہ کام نہیں آتا. ہمارے پروڈیوسرز ڈائریکٹرز نے ایسے کئی لوگ ہیں جن کو بہت اچھے موقع دیے. اس سے میں روگردانی نہیں کر رہا، میں مانتا ہوں اس میں سے ایک بندہ میں بھی تھا اور اب بھی تھے. جبھی تو ہمیں تھوڑا تھوڑا تیرنا آیا، لیکن کئی ایسے بھی تھے جس کو موقع نہیں دیے گئے. یہ ماننا پڑے گا، ورنہ ہوتی صاحب ہمارے استاد ہیں کہتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، آج کی محفل میں اسی جگہ مجھے ریجیکٹ کر. اس بندے کی باڈی لینگویج چیخ رہی ہے اپنے فریم میں کہ میں قابل آدمی ہوں لیکن مجھے روکا جاتا ہے. اب وہ کون سی زبان ہے جس میں آرٹسٹ یہ کہے کہ مجھے کام دیا جائے یا مجھے ایوارڈ دیا جائے؟ اب میں کہوں گا لوگوں کو کہ میں ایوارڈ کے قابل ہوں مجھے دیا جائے؟ میں نہیں کہوں گا. شبنم ایک پروگرام میں بیٹھی تھی. شبنم ہماری فلم کی آرٹسٹ، بہت بڑی آرٹسٹ. تو اس سے پوچھا گیا جیو پہ کہ میڈم آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے پتا. اور اسی سال ریشم کو مل گیا. اب آپ بتائیے کہ کیا کمپیریزن، کس اینگل سے، کہاں، کس چیز کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شبنم قابل نہیں تھی اور اسے نہیں ملا؟ یہ ہے وہ ظلم، وہ جبر جس سے آرٹسٹ گھٹتا رہتا ہے، مرتا رہتا ہے، پستا رہتا ہے اور آخر کار یہ ہو جاتا ہے. ایک دکھ ایک سینے میں جو بندہ لے جاتا ہے اس کا مناون. میں اس کی بہت ساری باتیں ایسی جانتا ہوں جو میں یہاں نہیں کہہ سکتا. لوگ کہتے کہ ظہر محمد سخت ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، گال گلوچ کرتا ہے. میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہی چیزیں کار فرما. جب آپ وہ راستے نہیں تلاش کرتے ہیں جن کی آپ کو تلاش ہوتی ہے، یا وہ راستوں کے سرے آپ کو نہیں ملتے جس پہ آپ چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر نتائج یہی ہیں.
میں نے ایک فلم دیکھی تھی ہوتی صاحب, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, The Good, The Bad and the Ugly. آپ کو وہ اگلی کا کریکٹر یاد؟ یہ وہ اگلی کا کریکٹر تھا. کبھی موقع ملے تو دیکھیے گا, آپ کو لگے یہی ایکٹر. حالانکہ کلینٹ ایسٹ ووڈ بہت بڑا, لی مارگن بہت بڑا ایکٹر تھا, لیکن جو اگلی پلے کیا تھا وہ کمال. کیونکہ اگلی پلے کرنے کے لیے آپ کو اگلی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, اگلی ہی ہوتا ہے, وہ بن جاتا ہے. ظاہر محمد کو ایکٹر بننے کے لیے ایکٹر ہونے کی ضرورت نہیں تھی, یہ تھا لیکن استعمال نہیں ہوا. کتنے ایسے لوگ آئے چلے گئے. اب اس ڈاکٹر نیاز علی قلعہ کر رہے تھے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے, بہت ٹھیک بات کی, میں بالکل آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں, اور میں اس بات پہ آپ کی تائید کرتا ہوں. اور میری آپ کی درخواست کے ساتھ ان تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ پلیز ہمارے اس معاشرے میں جو اسکرین پہ امیج ہے یا مقام ہے, اس کا 5% اپنی زندگی میں بھی اگر بن جائے تو کمال ہو جائے. اور وہ ایک ہی صورت سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہو جائے, کسی طرح سے ایک ہو جائے, کچھ کرنے کے ہو جائے. ورنہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ نوکریاں ہمارا حق, لیکن کیوں نہیں ہمارا؟ کیونکہ ہم ٹولیوں میں بڑھ جاتے ہیں, ہم اپنی طاقت کو کمزور کر لیتے ہیں, حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. تو جب طاقت کمزور ہو جاتی ہے تو پھر حملہ کمزور ہو جاتا ہے, اور جب حملہ کمزور ہو جاتا ہے تو طاقتور ترین ہو جاتا ہے. تو وہ اب طاقتور ترین ہو گئے. اب آپ جو بھی کر لیں, 2 3 بندے, وہ بندہ جان مارتا رہتا ہے جس کا نام ذوالفقار قریشی, اکیلا بیچارہ, کبھی ایک کے پیچھے بھاگ رہے, کبھی دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے. کل اس کے اوپر بھی لوگ کوئی ڈاؤٹ کریٹ کریں گے کہ یہ پتہ نہیں کس کام کے لیے, اس کا کیا مطلب ہے پیچھے. اس غریب کا کوئی مطلب نہیں, بس وہ صرف ایک عاجز آدمی, اور وہ کہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ معاملہ حل ہو جائے جیسے آپ نے کہا, اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں. محمد قوی خان کو وہاں سب لوگوں نے اپروچ کیا لاہور میں. انہوں نے کہا کہ قوی صاحب نہیں ہو رہا, کوئی ایسا بندہ سمجھ نہیں آ رہا, آپ کے اوپر جا کے آنکھ کھڑی ہو جاتی ہے, تو کائنڈلی یہ آ جائے. انہوں نے کہا کہ ایک ہی شرط پہ آؤں گا کہ مجھے جب آپ نے یہ کہا کہ اس میں سے ایک پیسہ آپ نے ادھر سے ادھر کیا, تو یہ سمجھ لینا کہ اس دن میں نے مر جانا ہے. اگر میں فزیکلی نہ مرا تو وہ الگ بات ہے, لیکن میں مر جاؤں گا اگر یہ غلطی سے ہے. پینزو کروڑ پختنوں نہ زیادہ غلطی سے ہے یہ وقت تھا. پھر اس نے کر کے دکھایا, یہ جو آپ 2000 اور 3000 فیس لیتے تھے ہمارا لیڈ کی, یہ 10 پہ لے گیا. تو آیا, اس نے بھی اس میں حصہ ڈالا, سب نے کہا, لیکن خدا کے لیے اس میں ڈاؤٹ نہ کریٹ کر, پلیز ایسا نہ کریں. ایک دوسرے کے اوپر یقین رکھے, یہ طے کر لیں کہ ہاں اگر ہم نے چلنا ہے اور ان ظالموں کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو پھر تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. کون ایسا ہے جو نہیں آپ کا ساتھ دے گا؟ کوئی بھی جو جس کو بھی آپ کھڑا کر لیتے ہیں, مجھے کوئی اس پہ کوئی اعتراض نہیں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ ہی کا حصہ ہوں, میں کوئی آپ سے دور آدمی تو نہیں ہوں. لیکن کہیں کسی جگہ ٹک جائیں, رک جائیں, کھڑے ہو جائیں اور ایک فیصلہ کر لیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. اور اگر آج کی تقریب ختم ہوئی اور پھر اس کے بعد ادھر ایک بندہ ادھر چلا گیا, ایک اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا, دوسرا ادھر چلا گیا, تیسرا ادھر چلا گیا, اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی, تو پھر یہ ہوتا رہے گا. ورنہ آپ کے فنڈس پڑے ہوئے ہیں, ارشد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہاں ان کی ڈپارٹمنٹس پہ رہے ہیں, انہوں نے وہاں نوکری کی, ان کو پتہ ہے کروڑوں روپے کے فنڈس پڑے ہوئے. لیکن لینے کے لیے آپ کے پاس ایک وزاداری ہونی چاہیے, ایک سوچ ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہونا چاہیے, آپ کمیونیکیٹ کر سکیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو سو کالڈ بڑے لوگ کہتے ہیں. بڑے لوگوں کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کے پاس ڈگری ہو اور بہت پڑھا لکھا آدمی, کوئی ضروری نہیں. بڑا آدمی وہی ہے جو دوسرے کو قائل کر لے, اور قائل ہمیشہ حقیقتوں سے لوگ ہوتے ہیں, جھوٹ سے. یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے قائل نہ ہو؟ ہم نے تو پورے ملک کو قائل کیا ہے. اب رولانے پہ آتے ہیں کہ شرد عباس صاحب
آپ سارے لوگ جب کبھی کسی سیکوینس کرتے ہیں وہ ٹریجڈی کا، کوئی کسی کا رک سکتا ہے رونے سے؟ رلا بھی آپ سکتے ہیں، ہنسا بھی آپ سکتے ہیں، قائل بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف پڑھے لکھے لوگ ہیں، بلکہ لکھے پڑھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے بھی لکھے پڑھے، یعنی لکھنے سے پڑھے ہیں۔ تو لکھے پڑھوں کو پکڑنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے اور وہ ہر بندہ بدماش بنا ہوا ہے۔ میرا آرٹسٹ جاتا ہے افغانی سے رشتہ نظر سے بنا انہیں سیکٹری دولت سر بل کا سناستے دا سوک ناستے دا دے سوک دا میں سر دے سر ناستے دا ہوتا تاریخ جماعہ دے بل دا سوک ناستے زیادہ سر خبر ہوگا بس ایسی ہوگا سے کہنے والی ہے سر لگی خبر ہے۔ یہ کتنی اچھی آرٹسٹ ہے سر، میں نے ان کے ساتھ کام کیے، اتنا خوبصورت کام، اتنے اچھے آپ سارے آرٹسٹ کمال کے لوگ ہیں۔ میں نے آپ سب لوگوں سے سیکھا، آپ کی ایک ایک وہ جو ڈاکٹر نیاز کہہ رہے تھے کہ میں اسکرال تک دیکھتا تھا، آئی سویئر اپون گاڈ، یہ تو ڈاکٹر نے اب کہا کہ یہ بہت کم بار گیا ہے، لیکن میں ڈے 1 سے ہی چلا گیا تھا اور میں دیکھا کرتا تھا ہر چیز، میں نہیں دیکھا تڑپتا تھا کہ میں اپنے آرٹسٹوں کے ساتھ کیسے کام کروں گا۔ میں کہتا تھا کہ اللہ کرے کوئی آفر آئے میں چلا جاؤں۔ آج مسعود شاہ صاحب نہیں ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، پھر انہوں نے مجھے بلایا اور ہم نے ایک سیریل اکٹھے کیا، بہت اچھا سیریل۔ تو تمام اچھے آرٹسٹ کمال کے، آپ جیسا کوئی آرٹسٹ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا، میں کراچی میں دیکھا بڑے آرٹیفیشل، لاہور کے آرٹسٹ بڑے مکینیکل۔ ہماری اس مٹی میں کمانے کی بہت ہی پرفیکٹ ایکسپریشن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ایک ایسا والیوم ہے ان کے پاس ایکسپریشن کا، اگر آواز میں ہے یا فیس میں، جس چیز میں کمال کا کام کرنے والے۔ ورنہ کیوں ہندوستان میں بھی ان کی تعریفیں آج تک ہوتی ہیں، کوئی ہندو نہیں پیدا ہوا جو آج بھی مسلمان ایکٹر کو کمپیٹ کر سکے اس دور میں جب ہمارا مخالفت کی تحریک چل رہی ہے۔ لیکن کمال، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بے حد زرخیز اور بڑے طاقتور لوگ ہیں، لیکن ایک چیز ہم نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے اڈاپٹ کر لی ہے، یہ نسلن یا خسلن یا پتہ نہیں کہ کہاں سے یہ ہم میں آئی ہے، جو یہ ہم لوگ لیگ پولنگ کرتے ہیں، کاٹا کاٹی کرتے ہیں، کھینچا تانی کرتے ہیں، گرانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پہلوانی، یہ کبڈی کا کھیل مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ ہم میں کیسے آیا، یا شاید انگریز ہم نے اپنا کر کے چلے گئے کیونکہ بڑے پاورفل تھے اور وہ ہار نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں ان کو آپس میں لڑا دو۔ یہ دونوں نے ساری زندگی کیا ڈیوائڈ ڈو، تو ہم نے ذرا زیادہ حصہ لے لیا اس کا۔ پنجاب بھی کڑا ہے، وہاں سے آدھا ہو گیا، سکھ سے الگ ہو گیا، ہم پٹھان آج بھی وہی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو خدا رہا، یہ جو بالکل باتیں کی آپ نے بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، اور اس پہ کوئی میٹنگ کرو خالد، اس پہ ضرور کرو اور سب کو اکٹھا کرو اور حلف لینا ہوگا پھر، اور جو قرآن کھانے کا ماہر ہے نا اس کو پھر ایک ہی دفعہ لے جاؤں گا کچہریوں میں بھرتی کروا دیتے ہیں، کیونکہ وہاں یہ کام بڑا ہوتا ہے، قسمیں کھانا اور قرآن کھانا۔ لیکن جس نے جینوئن یہ حلف اٹھانا ہے وہ پھر ہلے گا، اگر ہلے گا تو تا حیات اس کی ایز این ایکٹر کی شناخت ختم کر دی جائے کہ وہ کہیں کلیم کرے نا کہ میں آرٹسٹ ہوں، اگر کوئی برا آدمی یا برا کام کر رہا ہے ایکٹر ہو کے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی ختم کر، یعنی ایکٹر سنگت بد کے دے عزتی تحیرانی میں سے ایکٹر نہیں، یعنی وہ ٹیچر ہی آپ یو دیر پورے سڑک دماشری وہ چنندہ سڑی وہ خپلی وہ خواہش خوشحالی خواہشی دا خبری وہ خپلی وہ وزن طاقت سنگت غلط کی دیش نو کبھی آدھا دسی بھی نہ خو ہم سے بھی شکا ہو گیا۔ اور زر محمد کا پرسوں رات میں نے خواب دیکھا، میں آج آپ کے ساتھ شکر کرتا ہوں، میں نے کم ہی ایسا کبھی دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ تھا کہ جب ان کو وہ بیگز وغیرہ لگتے ہیں، جب آپ کا ایک کلینک سائٹ ہوتا ہے تو بیگز لگتے ہیں، تو وہ جس وقت بیگز لگ گئے تو جب لے کے آئے تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو آپ نے کہنا کہ یہ 1 ویک کے لیے ان کو لگیں گے، جسٹ 1 ویک، کیونکہ جب ہم ان کو یہ 15-20 دن کہیں گے نا تو مریض جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ سائیکولوجیکلی وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔
تو میں نے اسے کہا ذرا محمد دا ان شاء اللہ ایک ہفتے بس یہ ہفتہ بعد بنا ختم شی کوئی ٹھیک تو اس کے بعد یہ سارا پروسیجر ہوا, وہ سروائیو نہیں کر سکے, فوت ہو گئے. تو 2-1 دن بعد مجھے ایسے یہ, اور یاد بھی نہیں رہتے مجھے خواب, پتہ نہیں مجھے زندگی میں کئی چیزیں نہیں یاد رہتی, لیکن یہ خواب تھا, پتہ نہیں یاد کیسے رہ گیا. تو اس میں میں نے اسے, یہ ٹھیک تھا, بیگ نہیں لگے ہوئے تھے, 3 دن یا 2 دن بعد. تو میں نے اسے پوچھا ذرا مدا آپ بے گناہ, تو سوچ بنے کوئی بس ختم شو مجھے 15 بجے ڈاکٹر میں بس نہ ختم شو. اور سگریٹ والے سو سگریٹ مندا دی بیوست بیاس کلا سگریٹ کوئی نہ بس تو ٹھیک شو. اور ہلکا سا مسکرایا, اور وہی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ تھی. ہم نے دیکھا جب بندہ سخت تکلیف میں اس دنیا سے جاتا ہے نا, سخت تکلیف میں, سخت تکلیف سے مراد یہ کہ آپ جب ہاسپٹل میں ہوتے ہیں اور آپ کے آپریشن ہوئے ہوتے ہیں اور آپ ایک انتہائی تکلیف والی سچویشن ہوتے ہیں, تو آپ کا جس وقت, مجھے نہیں پتا تجربہ یہ عالم حضرات سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ موت جو ہے نا وہ تھوڑی سی ذرا مشکل ہوتی ہے, آپ کے چہرے پہ درد رہ جاتا ہے, لیکن اس شخص کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی, رائٹ پہ ٹرن کر کے ہلکا سا مسکرانا. تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بس انشاءاللہ دا بڑی خبری دتا مدا ویلے وقت مدا ویلے وقت مدا زما سرور نہیں چ پمای بچا او یا زما بچا باندې یو روپی یا دا 2 روپی مدا خدای نه معافي خدای دومره ورکړي یا دا دومره ورکړي خبره باندې ومانی شي دا هغه پر غټي ګناګار په کار دی او غټي هغه نه وي او ان شاء الله الله بخیر. ثانک یو.